میرے دوستوں اور ساتھی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القیامہ میں قیامت کا دن ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے انسان کا جانے کا جو وقت آتا ہے اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سارے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے کہ اس آدمی کے پاس بلایا جائے، کوئی جھاڑ پھونک کر دے آ کر۔ وظن انہ الفراق، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ یہ نزع کی کیفیت ہوتی ہے جب انسان کی روح نکلنے لگتی ہے۔ اگر کبھی دیکھا ہو کہ انسان کا بالکل آخری وقت جب روح نکلتی ہے تو اس وقت پنڈلی سے چمٹ جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے، ہم جتنے بھی لوگ جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل کا نتیجہ اگر اچھا عمل ہے تو اچھا نتیجہ، اور اگر برا عمل ہے تو برا نتیجہ۔ وہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، قبر میں بھی ظاہر ہوگا، اور قیامت کے دن بھی ظاہر ہوگا۔ بات صرف اتنی کہ نے عمل کر لیا ختم ہو گئی، کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کے اندر انسان جو کرتا ہے تو دنیا میں اس کو وہی ملتا ہے۔ کوئی کانٹے بو کر اس سے پھولوں کی امید رکھے، یہ خیال است و محال است و جنوں، یہ پاگل پن ہے، یہ دیوانگی ہے۔ کو رب کی نافرمانی کرے اور سمجھے کہ دنیا مزیدار ہو جائے گی، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کو رب کی نافرمانی کرے اور سمجھے قبر میں اچھا انجام ہوگا، نہیں، آخرت میں اچھا انجام ہوگا، نہیں۔ یہ دنیا بھی اس کی تنگ ہو جائے گی، آخرت بھی اور قبر کی زندگی بھی۔ اور اگر اچھا عمل کرنے والا ہے، اس کا اچھا نتیجہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور قبر میں تو ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ غفلت اور لاپرواہی میں نہیں۔ آج دار العمل ہے، آج میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جان دے رکھی ہے، ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکتے ہیں۔ غفلت سے نکل کر، لاپرواہی سے نکل کر، دل کے غفلت کے تالوں کو کھول کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج راضی کرنا چاہیں تو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ موقع پہلا اور آخری ہے، اس کے بعد نہیں موقع ملنے والا۔ یہ زندگی ایک امتحان، ایک آزمائش، ایک ابتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم دنیا میں جا کر کرتے کیا ہے۔ اس کا بدلہ پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے ملنا ہے۔ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 2-4 سالوں کی بات نہیں ہے، ہمیشہ کی ایک زندگی ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی جد و جہد انسان دنیا میں کر لے تو آخرت کی زندگی ہمیشہ والی بن جاتی ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ دنیا اور اس کی رنگینیاں اور اس کی خوشنمائیاں آج ہماری آنکھوں پر چھا چکی ہیں، جس کی وجہ سے غفلت کے تالے لگ چکے ہیں۔ اور جب بات ہوتی ہے جنت اور جہنم کی کا، مولوی لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں جنت اور جہنم کی،
ارے انسان کی دنیا میں ہی جنت اور جہنم بن جاتی ہے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ جہنمیوں کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ ان کو موت نہیں آنی، وہ تکلیف کے اندر تڑپتے رہیں گے، اور جو بندہ اس دنیا میں رب کی نافرمانی کرتا ہے علی اعلان ببانگے دہل اور رب کے سامنے آ کر توبہ نہیں کرتا، اس کی زندگی بے عینی ایسی بن جاتی ہے، گھر جہنم بن جاتا ہے اس کا۔ اس کے پاس بلڈنگ ہوگی، مکان ہوگا، کوٹھی ہوگی، اس کے پاس کار اسباب سب چیز موجود ہوں گے، نہیں ہوگی تو دنیا میں چین نہیں ہوگا، راحت نہیں آئے گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو موقع دیا ہے یہ ایک ہی دیا ہے، یہ بار بار نہیں ملتا۔ آج دنیا میں انسان یہاں یہ ذہن میں آتا ہے، دنیا والے بھی کہتے ہیں، شیطان بھی پٹی پڑھاتا ہے، ہاں ابھی کیا ہے، ابھی تھوڑا سا آگے وقت جانے تو پھر دیکھیں گے۔ اپنی دنیا کی زندگی کے لیے، اپنی جسمانی زندگی کے لیے ہم رسک لینے کے لیے تیار نہیں، آخرت کے لیے رسک لیا جا رہا ہے کہ چل کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا پھر بعد میں دیکھ لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے کبھی، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، توبہ بھی کر لیں گے۔ ارے توبہ کا کس نے کا مہلت ملے گی کہ نہیں، نہ جانے اسی گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو کیا جواب دے گا۔ گناہ کا موقع نہ ملنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، گناہ کا موقع نہ ملنا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ ہمیں کبھی گناہ کا موقع ہی نہ ملے، موقع ہی نہ ملے، کہ رب کی فرما برداری کا موقع ملتا رہے اور اس کی طرف چلتا رہے، کہ کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور انسان جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھے آدمی، یہ نہیں کہ یہاں مرا بری حالت میں اچھے حالت میں اٹھایا جائے، نا، جس حالت میں مرا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ فرما برداری میں گیا، فرما برداری میں اٹھایا جائے گا، نافرمانی میں گیا تو نافرمانی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور ساری دنیا کے سامنے وہ دیکھے گی کہ یہ کس حالت میں آ رہا ہے۔ اصل عزت آخرت کی عزت ہے، اصل عزت قیامت کے دن کی عزت ہے، اور اصل ذلت اسی کے دن کی ذلت ہے کہ جس دن انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس لیے یہ موقع ہے میرے اور آپ کے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرما رکھا، اپنی زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف پھیریں۔ یہ دنیا ہے ہمیں دور کرتی ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو جو بندہ راضی کرتا ہے یہی اصل سچا مومن ہے، کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دل مولا کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت احساس ہے کہ اپنے مولا کے سامنے جانا ہے۔ ان کے دل میں اس بات کی ہر وقت ایک چبھن اور لگن لگی رہتی ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی دنیا کی زندگی جنت بنتی۔ اور یہ کبھی نہ سوچے انسان کہ ہاتھ سے دنیا چلی جائے گی، نہیں جائے گی، اللہ اپنے نافرمان کو بھی دے رہا ہے، جو فرما بردار بنے گا اس کو اور ملے گا، اور ایسی جگہ سے ملے گا کہ اس کے واقع گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کر کے تو دیکھے، آ کر تو دیکھے، دنیا چھوٹے گی نہیں، وہ اللہ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ ہمارے حضرت والا نفر اللہ عمر کا تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ماں، اس کے 4 بچے ہیں، مثلا 5 بچے ہیں، ایک بچہ بیمار ہو گیا، جمعے کا دن ہے، گھر میں اچھا کھانا پکتا ہے، بریانی پکی ہے، کباب بنائے ہیں، سب چیزیں، ایک بچے کا پیٹ خراب ہے، موشن لگے ہوئے ہیں، الٹیاں آ رہی ہیں اس کو، تو ماں اس کو منع کرتی کہ بیٹا نہ کھا، تو یہ نہ کھا، تم بیمار ہے، مزید بیمار ہو جائے گا، مزید پیٹ خراب ہو جائے گا۔ بقیہ بچے اس کے سامنے بیٹھ کر مزے سے کھا رہے ہیں، اس کا دل للچا رہا ہے، رو رہا ہے یہ بچہ، تو ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، ماں اس کو اپنے دوپٹے میں لے لیتی ہے، ماں اس کو زیادہ پیار دیتی ہے کہ بیٹا ابھی تو بیمار ہے، ابھی یہ چیزیں تجھے نقصان دہ ہیں، اور یہ تو ٹھیک ہو جائے ایک مرتبہ، پھر اس سے اچھے اچھے کھانے میں تجھے خود میں خود بنا کر دوں گی، پھر تیرے لیے کسی قسم کا پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جب انسان ساری دنیا کے سامنے گناہوں کی بریانیاں اور گناہوں کے کباب پیش کیے جا رہے ہیں اور دنیا اس کی طرف لپک رہی ہے، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس وقت رو رہے ہیں کہ دل ہمارا بھی چاہتا ہے ہم ان گناہوں کی طرف جائیں، دل ہمارا بھی چاہتا ہے ان گناہوں کی رنگینیوں کی طرف، گندی فلموں کی طرف، گندے ڈراموں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، یوٹیوب اور فیس بک کی گندی زندگی کی طرف، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، رب کے سامنے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں کہ ہم اس سے بڑھ کر تجھے عطا فرمائیں گے۔ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ
کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، جیسے ماں اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچے کو چوم لیتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے دل کا بوسہ لے لیا۔ یہ جب بندہ اللہ کے لیے اپنی حرام خواہشات کو قربان کرتا ہے، اس وقت اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار لے لیا، مجھے اپنے قریب کر لیا۔ صحیح توکل شاہ حضرت حکیم الامت کے پاس آیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اشرف علی، جب میں اللہ کا نام لیوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے، اور جب میں سجدے میں جاتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا۔ وہ دل کی چاہت اور وہ دل کی لگن، اور اللہ پھر دیتے جو آتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر آدمی نے یہ مزہ چکھا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں چکھا۔ یہ رمضان کی عبادتوں میں رب تعالیٰ کے قرب کی ہوائیں اور رب تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے نام کا مزہ ہم میں سے ہر آدمی نے چکھا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کی رانائیاں کچھ ہو رہی ہیں، اور رمضان کے اندر جو کیفیات اور جو لذتیں اور جو زندگی کی رانائی ہم دیکھ چکے ہیں، وہ میرے اور آپ کے پاس ہر دن مل سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنا ہر دن رمضان جیسا بنا لیں، تو پھر موت بھی اللہ عید جیسی عطا فرما دیں گے، کہ عید جیسی خوشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ اس لیے یہ میرے پاس اور آپ کے پاس موقع ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور ایک فوج کو لے کر ایک قلعے پر حملہ آور ہو گیا۔ قلعے پر جب حملہ آور ہوا تو قلعے والے قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ پہلے دور کے اندر قلعہ ہوتا تھا، آپ کے یہاں پرانا قلعہ ہے، دیواریں دیکھیں آپ کتنی اونچی اونچی ہے، یہ سب قلعہ بند ہو جاتا تھا، باہر کی فوج اندر نہیں آ سکتی تھی، پھر دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ اور اس قلعے کے اندر پانی پہنچنے کی 5 نہریں تھیں، جو 5 نہروں سے قلعے کے اندر پانی جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایک وزیر نے جو عقل مند اور دانش مند تھا اپنے بادشاہ کو کہا، جو قلعے کے اندر محصور ہو گیا تھا، کہ اندر کوئی کنواں وغیرہ کھدوا کر اندر کوئی پانی کا انتظام کر لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ تو بادشاہ نے کہا پانی تو ہمارے پاس وافر مقدار میں آ رہا ہے، 5 نہریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ضرورت ہی کہ اندر کنواں کھدوانے کی، اندر پانی کا انتظام کرنے، پانی ہے ہمارے پاس وافر مقدار میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بادشاہ نے اس وزیر کی بات کو مانا نہیں، اور جو باہر سے حملہ آور ہوا تھا بادشاہ، اس نے اپنی CID کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے اپنی پتہ چلایا کہ اس قلعے کے اندر جو لوگ ہیں کیسے ان کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ پتہ چلا اندر پانی جانے کا راستہ یہ 5 نہریں۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ معاشی طور پر آگے والے آدمی کو مفلوج کر دو، وہ خود ہی اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے گا۔ تو کہ ان 5 نہروں پر بند لگاؤ، پانی بند کر دو، ان کا بند لگا دیا، پانی جانا بند ہو گیا، اندر پانی کا انتظام نہیں تھا۔ کب تک چلتا؟ آخر ایک دن عوام کھڑی ہوگی خود ہی اپنے بادشاہ کے خلاف اور چلانا شروع ہو گئی، اور وہی بادشاہ جو قلعے کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو اب اس کو اس وزیر کی بات سمجھ میں آئی کہ آج اگر ہمارے پاس اندر پانی کا انتظام ہوتا، ہم نے کچھ کیا ہوتا، تو آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا، بالآخر اپنا قلعہ حوالے کرنے پڑا۔ اب اس سے علامہ رومی رحمہ اللہ نے عجیب بات سمجھائی ہے، فرمایا کہ انسان کا جسم بھی ایک قلعہ ہے، اور اس میں 5 دریا آ رہے ہیں جن کے ذریعے ہم لذت حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہے آنکھیں، آنکھوں کے ذریعے دریائے باصرہ، آنکھوں کے ذریعے انسان لذت حاصل کرتا ہے دیکھ کر، چاہے گناہ کی لذت حاصل کرے چاہے فرما برداری کی۔ رب کے قرآن کو دیکھ کر اس کے دل کو ٹھنڈک ملے، ماں باپ کے اوپر نظر ڈال کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسرا دریائے شامہ ہے سونگنے کا، سونگنے کے ذریعے بھی انسان اپنی ناک کے ذریعے یہ بھی لذت حاصل کرتا ہے، چاہے جائز لذت حاصل کرے چاہے حرام لذت حاصل کرے، دونوں رستے ہیں اس کے پاس۔ تیسرا دریائے لامسہ، ہاتھوں سے چھو کر انسان کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے، چاہے جائز لذت لے چاہے بری لذت لے۔ دریائے سامعہ چوتھا ہے، کانوں کے ذریعے انسان چاہے رب کا قرآن سن کر لذت لے چاہے گناہ سن کر، نعوذ باللہ۔ اور دریائے ذائقہ پانچواں ہے، زبان کے ذریعے، منہ کے ذریعے یہ اپنے اندر لذت حاصل کرتا ہے، کھا کر پی کر۔ یہ 5 ہے۔ کہا کہ جب ملک الموت آتے ہیں تو ان 5 دریاؤں پر بند لگ جاتا ہے۔ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے بول نہیں سکتی، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتے، ناک ہے سونگ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتے، آوازیں دیتے ہیں بچے اور بیوی، سب کہتے ہیں کہ ذرا ہماری طرف دیکھ لو، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے۔ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر۔
کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس وقت اب ضرورت ہے کہ اب پانچوں دریاؤں پر بند لگ گیا، اب کہاں سے لذت آئے؟ کہا کہ جب زندگی ہے، جب تک ملک الموت نہیں آتے، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کا کنواں کھدوا لو کہ جب ان پانچوں دریاؤں پر بند لگے تو وہ دل کے اندر جو اللہ کی محبت کا موتی ہے وہ روشن ہو جائے۔ تو قبر میں جا کر یہی محبت کا موتی کام آنے والا ہے۔ اس کی ظلمت اور تاریکی اور اندھیرے کے اندر وہاں دنیا کی روشنی جانے والی نہیں ہے، وہاں اگر روشنی ہوگی تو اعمال کی روشنی ہوگی، اللہ کی محبت کی روشنی ہوگی۔ جس دن ملک الموت نے آنا ہے، بندک جانے ہیں، اب ان سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، اپنے دل کے اندر ہی ایسا اللہ کی محبت کا تعلق قائم کر لو کہ ادھر یہ ظاہری دریا بند ہو، ادھر اندر کی روشنی کھل جائے اور یہ آگے کی منزلیں آہستہ آرام سے اور مزے سے طے کرتا ہوا چلا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت حاصل کریں۔ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس دل کو محبت چاہیے، چاہے اچھی چیز کی محبت دے دو چاہے کسی بری چیز کی۔ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا۔ لاکھ اس کو تو بچا، کسی پہ تو مرے گا۔ اس نے محبت کرنی ہے۔ اگر اس کو گندی چیز کی محبت دی، حسین چہروں کی محبت دی، حسین گالوں کی محبت دی، حسین بالوں کی محبت دے دی، گندی چیزوں کی محبت دے دی، ہم نے عشق مجازی دے دیا، غلط جگہ پر محبت دے دی، دل بیمار ہو جائے گا۔ جیسے جسم ایسی غذا کھا کر، ایسی روٹی کھا کر جو جلی ہوئی ہو، جو سڑا ہوا سالن ہو، وہ کھا کر بیمار ہو جاتا ہے، دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اچھی غذا جسم کو قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ اللہ تعالی کی محبت سب سے بہتر جو دل کو اللہ کی محبت دے گی، دل تگڑا ہو جائے گا، نہ صرف خود تگڑا بنے گا، خود اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری آئے گی، بلکہ جو اس کے پاس آ کر بیٹھے گا اللہ اس کے دل کو بھی تگڑا بنا دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق گزاریں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کن چیزوں کے اندر مشغول کر رکھا ہے۔ صبح سے شام اور شام سے صبح تک کی زندگی، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنا وقت نکالتے ہیں ہم اللہ کے لیے؟ کیا پانچوں وقت اپنے رب کے در پر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ 5 وقت کا مطالبہ ہے، اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھیں کتنا وقت ہم نے اپنے اللہ کے لیے نکالا ہے۔ 1 سے سوا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ عرض کر رہا ہوں، نماز 5 نمازوں کے لیے فرائض واجبات سنت مؤکدہ کے ساتھ، 1 سے سوا گھنٹہ وہ بھی اگر ہم نہیں نکال سکتے تو ہم اللہ سے کیا محبت کریں گے؟ وہ بھی نہیں نکلتا، کہا کہ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، آج کل تو بڑے بیزی چل رہے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، آپ بیزی چل رہے ہیں، آپ کے پاس موقع نہیں ہے، لیکن ملک الموت جب آئیں گے تو پھر آپ کی بیزی سب ختم ہو جائے گی۔ پھر جتنے بھی بیزی ہو لیکن ملک الموت نے روح نکال کر لے جانی ہے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے پاس موقع ہے۔ آج زندگی، دنیا اور دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کو اسی طرف لگا رہی ہیں کہ یہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائے، یہ اپنی موت سے غافل ہو جائے، یہ غافل ہو کر اپنی زندگی گزارے، بس جس طرح چاہے زندگی گزارتے رہو۔ ہر طرف ایک فتنہ کھڑا ہے، ہر طرف ایک ایسا جال بنا ہوا ہے کہ آ کر مسلمان اس میں پھنسے اور اپنی زندگی کو برباد کر کے رکھتے۔ آج وہ دور ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر گمراہیاں ہیں، قدم قدم پر ایسی گمراہ کن چیزیں موجود ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ ہر طرف پورے کفر نے زور لگا رکھا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہ رہے۔ اس وقت میری اور آپ کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر لگے۔ کوشش تو کر کے آگے بڑھے نا، کوشش تو کرے۔ ٹھیک ہے، خطاکار ہے انسان، گناہ ہو جاتا ہے، یہ تو نہیں کہ گناہوں کی دلدل میں پڑا ہی رہے کہ نکلنے کا نام ہی نہ لے، اللہ کی فرما برداری کی طرف آئے ہی نہیں۔ گناہ ہو جانا ممکن ہے لیکن اس گناہ پر جم جانا، اڑ جانا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ بندے مومن بندے کا کام نہیں ہے۔ مومن بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے، بندے کے آنے میں دیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، تو اس نے کہا اللہ آپ کی عزت کی قسم ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح باقی ہے میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس نے قسم کھائی ہے اور یہ کر رہا ہے، اس پر گمراہ کرنے کی کوشش، بھٹکانے کی کوشش ہر طریقے سے ہو رہی ہے۔ ہر طرف ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہمیں دور کر رہی ہیں،
اور بار بار ہمیں کہہ رہے مولوی لوگ کیا ہے، یہ تو دین کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ارے مولوی اپنی طرف سے دین بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، سب نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ اپنی طرف سے بنا نہیں سکتا، بتا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے، رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے، رب تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ دنیا کے اندر، اسکول کے اندر ایک قانون ہے، ایک ضابطہ، اس کے خلاف نہیں چل سکتا۔ رب تعالیٰ نے دنیا بنائی تو دنیا میں کوئی قانون نہیں دیا کیا؟ کوئی ضابطہ نہیں ہے کیا؟ اس ضابطے سے ہم چڑھتے کیوں ہیں؟ اس سے بھاگتے کیوں ہیں؟ ارے رب تعالیٰ کی دنیا میں رہ رہے، اس کی بنائی ہوئی یہ دنیا کے اندر رہ کر تو پھر اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا تو پڑے گا نا۔ اور پھر ایسا نہیں کہ چل لیا تو ختم ہو گیا، چلنے پر اس کے بدلے میں جو کچھ ملنے والا ہے اس کے سامنے یہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا آیا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دور میں کبھی ریشم تھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ جب فتوحات ہوئی تو کہیں سے مال غنیمت میں ریشم کا کپڑا آیا، تو حضرات صحابہ اکرام نے ان ریشم کے کپڑے کو چھوا، نرم نرم، وہاں کیا تھا، کھدر کے سوٹ پہنے جاتے تھے، ٹاٹ کا لباس ہوا کرتا تھا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کو سوچ کر دیکھیں نرم نرم کپڑا ہے تو ہاتھ لگا کر خوش ہو رہے تھے کہ یہ کیسا کپڑا ہے، بڑا زبردست کپڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو عجیب ارشاد فرمایا، فوراً ذہن آخرت کی طرف متوجہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں رومال عطا فرمائے وہ اس ریشم سے بڑھ کر ہے۔ تم اس دنیا کو کیا دیکھ رہے ہو؟ اس سے بڑھ کر وہ چیز ہے، یہ تو اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا میں گھر میں جائے، وہاں گھر میں قالین بچھاؤ، اللہ کی نعمت ہے، گھر کے اندر اچھا صوفہ، اچھی چیزیں، اللہ سے دعا کرے فوراً آخرت کی طرف، یا اللہ آپ کی کرم نوازی، دنیا میں آپ نے مہربانی فرما دی، قالین اور یہ چیزیں عطا فرما دی، یا اللہ اس سے بڑھ کر جنت میں عطا فرما دیجیے گا۔ دنیا میں اچھی چیز اللہ نے دی ہے، مال کی نعمت ہے، اس نعمت کو آخرت کی طرف لے کر جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہمیں دھوکے میں اور غرور میں اور تکبر میں مبتلا کر دے کہ ہم کہیں کہ ہمیں بتاتے ہو دین، ہم دین پر عمل کریں، نعوذ باللہ، ہم تو بڑے پیسے والے، مال والے، دولت والے، کہاں کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، یہ پیسہ، دولت، مال یہ یہی رہ جانا ہے، وہاں جو ساتھ جانا ہے وہ میرا اور آپ کا اچھا عمل ساتھ جانا ہے، اسی نے وہاں جا کر کام آنا ہے، وہی قبر کے اندر جانے والا، اور کوئی چیز جانے والی نہیں، ورنہ اکیلا ہی جائے گا انسان، اکیلا ہی، اور انسان خود اپنی زبان حال سے کہے گا شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، بڑی مہربانی قبر تک پہنچا دیا، ورنہ یہاں تک بھی نہیں آ سکتے تھے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے، ہم کوئی بھی نہیں جانے والا، وہاں نیک عمل جانے والا ہے، وہ موقع ہے میرا اور آپ کا، وہ آنا مجھ پر اور آپ پر سب پر ہے، کس وقت آ جائے یہ بھی کوئی پتہ نہیں، آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، ایک لمحے کے بعد آ جائے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، کس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس لیے دنیا کی ان رنگینیوں میں رہ کر اپنے مولا کی فرما برداری میں آنا ہے۔ ہمارے حضرت والا نفر اللہ مرکز ایک مرتبہ بنگلہ دیش تشریف لے گئے تھے، وہاں کسی بنگلے میں ٹھہرے تو بنگلے کے اندر بڑے پھول اور گملے اور پھلواری تھی، تو وہاں ارشاد فرمایا بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے، بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، اگر قرب جانے بہاراں نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستہ نہیں ہے۔ بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، تو پایا فقیری میں شاہی سے بہتر، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے۔ وہ جس دل میں مولا نہیں، جس دل میں اللہ نہیں، جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جس دل میں اللہ کی یاد نہیں، وہ دنیا والوں کا ہو سکتا ہے، مولا کا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا یہ سب ایک طرف کنارے پر ہونے والی ہے، اور ہم اکیلے ہی اپنی آخری منزل کی طرف جانے والے ہیں، وہاں نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے، وہاں نہ کوئی پرسان حال ہے، ہاں ایک ذات ہے جو ہمارا ساتھ دینے والی، اور وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس دنیا کی دھرتی کے اوپر اپنے رب سے وفا کی۔ اللہ کی ذات ایسی ہے وہ دنیا میں بھی انسان سے وفا، قبر میں بھی وفا، یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور اپنے بندے کے ساتھ پوری پوری وفا کرتی ہے۔ اب بندے کی ذمہ داری وہ بھی اپنے رب سے وفا کرے، وہ بھی اپنے اللہ سے ایک وعدہ کر کے آیا تھا کہ دنیا میں جا کر آپ کی مانوں گا، آپ کے حکموں پر چلوں گا، اللہ تعالی سے وعدہ کیے ہوئے اس وعدے کی میں اور آپ پاسداری رکھیں، اس کی لاج رکھیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا سے کچھ نہیں چھوٹے گا، یہ یاد رکھیے۔ دین پر چل کر ہم یہ سمجھیں دنیا ہاتھ سے جائے گی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دنیا ایسے آئے گی کہ میرے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور ایسی جگہ سے آئے گی کہ جہاں کبھی ہمارا گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہاں سے ہمارے پاس پیسہ آ سکتا ہے، ایسے
ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین، جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ریحان بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، یا الہ العالمین ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اسلم دودھ والے کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کو بھی، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. یا اللہ رقیق القلب، رحیم المزاج بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے. مولا کریم، اے الہ العالمین، جو بے روزگار ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ ماہانہ، سالانہ، یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما. اس وقت جو ملکی معیشت یا اللہ کمزور ہو رہی ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، یا اللہ سب کی یا اللہ مالی پریشانی دور فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، حلال کاروباروں میں خوب ترقی نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، لقمہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا، اور ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا بنا دے. ہمارے والدین کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، یا اللہ ان کی ہر بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ درد دور فرما. میرے والد صاحب کو کل سے کافی بخار ہو رہا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اور اس اولاد کو اپنے ان والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، جتنی دعائیں آپ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ہر خیر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه. سنتوں کے بعد نماز جنازہ ہوگی، اور جو حضرات جن کے موٹر